کیوں نہ میں اپنے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ آخری حج ہی بیان کروں جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تھے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کے سفر کو بھی سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح حج فرمائے، کتنے حج کیے، حج میں کیا کیا کیا، یہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ ہم ایسے ویسوں کی ٹریول ہسٹری دیکھتے رہتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک ایسا دستور مرتب کیا گیا ہے اس حج کے سفر میں کہ اس وقت تک پوری دنیا میں لا اور قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے قوانین مرتب کر کے اپنے خطبے میں بیان کر دیے، ہوا یہ کہ میں شروع سے عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں جیسے الفاظ آئے ہیں اسی کی تھوڑی تشریح کے ساتھ عرض کروں گا۔ مفہوم حدیث، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ نے ایک معمر صحابی، کافی عمر دراز صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حج کیسا ہوا، آپ ذرا بتائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا، وہ صحابی رسول تھے جو اس سفر میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، یہ کل 10.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 53 سال کی ہو چکی تھی آپ نے ہجرت فرمائی، اور 63 سال کی عمر پاک میں آپ کا وصال پاک ہوا۔ یہ جو 10.5 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج فرمایا، اور اسی کو پہلا حج اور آخری حج کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جو حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تمام احادیث کی کتب میں موجود ہے، شروع سے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال نہیں، بلکہ 9واں سال آیا، آپ کی ہجرت کا 9واں سال۔ ابھی بھی ہماری جو تاریخ ہے وہ ہجرت ہی کی تاریخ چلتی ہے۔ اس وقت اب جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، ہجرت کو 1441 سال ہو چکے۔ آپ 2020 تو یاد رکھتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری تاریخ میں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اسلامی تاریخ ہجرت سے چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا 9واں سال تھا، 9 سال ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ یہ بات ایسی پھیلی، پورے عرب میں پھیل گئی، جہاں جہاں صحابہ تھے سب کے سب کوچ کر کے مدینے میں جمع ہو گئے، سارے آ گئے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہم رکاب ہونا چاہتے تھے، ہم سفر ہونا چاہتے تھے۔ اور صحابہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی سفر وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شرف ضرور حاصل کرتے۔ تو سب جمع ہونا شروع ہوئے، تو جانتے ہیں مدینہ طیبہ میں صحابہ کی تعداد اس وقت جو سب جمع ہوئے، صرف ایک مہینے کے اندر وہ 1,14,000 لوگ جمع ہوئے، اور بیہقی اور دیگر روایات میں ہے 1,48,000، ایک روایت میں 1,24,000، مختلف ہے، لیکن 1,00,000 سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ جمع ہوئے۔ ذی القعدہ کا آخری عشرہ تھا، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ ذی القعدہ ہے۔ ذی القعدہ کا آخری عشرہ تھا، جمعرات کا دن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف تشریف لا کر ظہر کی نماز پڑھائی، اور سب سے کہا سفر کا ارادہ کر لو اور کوچ کر جاؤ، سب ساتھ نکلو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 1,24,000 صحابہ اور آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام زوجات جتنی امہات المومنین وہ ساتھ تھیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند جانور بھی اپنے ساتھ لیے ذبح کرنے کے لیے، اور یہ قافلہ نکلا مدینہ طیبہ سے۔ مدینے والوں کے لیے جو میقات ہے اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں،
وہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آج کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے باہر مسجد بنی ہے، ایک مسجد ابیار علی، جہاں پر میقات مدینہ طیبہ کی شروع ہوتی ہے اور حرم کی بھی، حرم مدینہ کی باؤنڈری بھی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی اونٹنی آپ کے ساتھ تھی، قصوہ جس پر آپ سوار تھے، اس جگہ پر تشریف لا کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نمازیں ادا کی۔ مقام بیدا ایک اونچی پہاڑی ہے، وہاں پر تشریف لائے اور سارے صحابہ کو کہا کہ بلند آواز سے کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بلند آواز سے تم پکارو گے، جو جو تمہارے آس پاس درخت پتھر پہاڑ موجود ہیں، قیامت کے دن یہ تمہارے لبیک کی گواہی دیا کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی لبیک پکارا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا پہاڑی کے اوپر سے، تو میں نے دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے سب صحابہ اکرام کے سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، سب احرام میں ملبوس ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احرام کس نے پہنایا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مل دیا، اور اس کے بعد احرام کے 2 کپڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سلے ہوئے سفید رنگ کے اور بغیر کسی رنگے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہبند پہنی اور ایک اوپر سے چادر جس کو ہوتا ہے، چادر جس کو کہتے ہیں، یہ ڈال لی، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ قافلہ نکل پڑا۔ وہ کیا سما ہوگا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قصبہ پر موجود ہیں، اور اس میں سے ہزاروں پیدل بھی تھے، ہزاروں سوار بھی تھے، اور سب اس قافلے میں چل رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں چاہے ہم قافلے سے جتنی بھی دور جاتے، نظر اس قافلے پر پڑتے تو پہلی نظر میرے آقا پر ہی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے میں اس طرح نظر آ رہے تھے کہ کسی صحابی کو حضور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ وہ جس طرف سے بھی اپنی نگاہیں اٹھاتا تھا ایسے ہی لگتا جیسے رات کے وقت ہم چل رہے ہوں تو چاند کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ جہاں آپ کھڑے ہیں آسمان پر نظر اٹھائی تو چاند سامنے نظر آیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جہاں پر سے بھی نظر اٹھائی ہمیں ایسا لگتا تھا یہ آفتاب رسالت مہتاب نبوت ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس چاند کی کرنوں کے سائے میں یہ صحابہ چلتے رہے۔ یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تک کا یہ تقریباً 9 دن کا سفر بتایا گیا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ شروع کے ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مقام ذی طوا وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے اپنے قافلے کو اتارا اور پھر وہاں پر غسل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور سارے صحابہ سے کہا کہ یہاں پر غسل کر لو، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے غسل کی جگہ ہے۔ اب وہ صحابہ کیسے تعلیم لے رہے تھے ہر ایک عمل کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرما کر پھر باب السلام، ان نجدیوں نے اس دروازے کو ابھی پورا کا پورا انڈر گراؤنڈ کر رکھا ہے، باقی اپنے باپ داداؤں کے نام پہ بڑے بڑے گیٹ بنائے ہیں۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں باب الملک فہد، باب الملک عبدالعزیز، باب ملک عبداللہ، یہ سب بادشاہوں کے نام پر آسمان چھوتے ہوئے عمارتیں یعنی بڑے بڑے میناریں بنا کر گیٹ لگائے ہیں، اور جس دروازے سے میرے مصطفیٰ داخل ہوتے تھے اس کو انڈر گراؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ باب السلام ہے جس میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرم میں داخلہ ہوتا تھا، اور اسی کے بغل میں باب النبی بھی ہے۔ وہ اتنا ہے جیسے ہماری مسجد کا دروازہ سمجھ لیں، اتنے بڑے حرم کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ۔ یہ کیا ہے؟ محبت نبی ہو سکتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں جانے کے بعد ہر مسلمان کو اپنے نبی کے نشانات نظر آئیں، نہ کہ ان بادشاہوں کے جو چور اور ڈکیت تھے اور کسی طرح سے ظلم و جبر کے ساتھ یہ تخت کو حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے نشانات کیا معنی رکھتے ہیں؟ انتظار کرو، یہ بھی سب نام ختم ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ کوئی دوسرے نام اللہ تعالیٰ وہاں بتائے گا۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی مقام ذی طوا سے غسل فرما کر مکہ مکرمہ کے محلے میں داخل ہوئے، جب آپ کے خاندان بنو ہاشم کو خبر ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو پورے مکہ کے
جو آپ کے بنو ہاشم کے خاندان تھے، ہاشمی، سارے بچے جوان سب دوڑے دوڑے میرے آقا کی استقبال کے لیے آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی والہانہ محبت سے کچھ بچوں کو اپنے اونٹ کے سامنے بٹھایا، کچھ کو پیچھے بٹھایا، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر لدے ہوئے سامان سے لٹکتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس دروازے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کر اتر گئے، جس کو باب السلام کہا گیا ہے۔ یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ کا داخلہ جو ہوا، صحابہ سب اس واقعے کے گواہ ہیں۔ یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی حکایت بیان کر رہا ہوں، وہ صحابی بیان کر رہے ہیں حضرت امام باقر کو۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اندر قدم رکھا یہ پڑھا، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام، جو آج ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھ کر اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے پاس آئے، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں سب کے جسم وہیں کے وہیں ساکت ہو گئے کہ کافی زمانے کے بعد حرم کعبہ میں کچھ صحابہ کو داخلہ ملا تھا، فتح مکہ ہو چکا تھا، لیکن یہ حج کے لیے جو آئے تھے یہ بڑی شان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو گئے، اور آپ کی داڑھی مبارکہ سے آنسوں کے قطرے ٹپکتے ہوئے صحابہ نے دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند ہاتھ اٹھائے اور دعا یوں کرنے لگے، جئت الیک حاربا یا اللہ۔ یہ الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، اے اللہ میں دنیا سے بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں، دنیا کو پیچھے چھوڑ کر میں تیرے دربار میں آیا ہوں۔ اے مسلمانوں بتاؤ حضور کے پاس کون سی دنیا تھی؟ وہی جو چٹائی چھال کھجوروں کے چھال سے بھری ہوئی، اور وہی تکیے اور چند مشکیزیں، مٹی کی ہانڈیاں، اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی دنیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا محل چھوڑا تھا؟ کتنی جائیدادیں چھوڑائی تھی؟ مختصر سی دنیا تھی، اس کے باوجود بھی میرے آقا فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں پوری دنیا چھوڑ کر تیرے دربار میں آیا ہوں، میں حاربن کہتے ہیں بھاگ کر کے آیا ہوں۔ جب بندہ کسی چیز میں امن لینے کے لیے بھاگ کر آتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں عرض کرتے مولا کی بارگاہ میں، اے مولا دوبارہ اس چیز میں ہمیں نہ داخل فرما۔ اب حرم پاک میں جب داخل ہوئے تو یہ زوال کا وقت تھا، یعنی ظہر کے وقت کے قریب کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب ظہر کا وقت ہوا آپ نے پہلی نماز وہاں پر ادا کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے کنارے حجر اسود جو لگا ہوا ہے اس کو جا کر کے آپ نے بوسہ دیا، اور اس کے بعد اپنا طواف شروع کیا، اور سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف میں تھے۔ 7 چکر خانہ کعبہ کے طواف کے ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت کعبہ بھی رشک کر رہا ہوگا کہ بت خانے سے اور صنم خانے سے جس نے مجھے آزاد کرایا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج 1 لاکھ سے زیادہ اپنے پروانوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب یہ طواف مکمل ہوا تو پھر حجر اسود کے استلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس آئے، اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد سارے صحابہ سے کہا یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ وہ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، جس پتھر پر میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس پتھر پر کھڑے ہو کر، وہ پتھر آج بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صحابہ فرماتے ہم نے آیتیں بھی دیکھی، حضور نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ پتھر ہے جس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ پتھر کے پاس، یہاں تو جھگڑے اولیاء کرام کے مزارات کے پاس ہیں، وہ تو پتھر ہے جس پر نبی کھڑے ہوئے تھے۔ نبی جس پتھر پر کھڑے ہوں وہاں قرآن کہہ رہا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ تیری نماز قبول ہے۔ جہاں پورے نبی دفن ہیں وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوتی؟ کیسا عقیدہ ہے عزیزان گرامی وقار۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا ہے اس پتھر کے پاس جو نماز پڑھنے کا حکم ہے
کیا اس وجہ سے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی؟ بعض مفسرین نے کہا نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری نسل میں ایک نبی پیدا فرما، ایک ایسا نبی پیدا فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور لوگوں کے دلوں کو صاف ستھرا کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اور آپ کی نسل میں جو نبی مکہ میں آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس